دوبارہ پیدا کرنا اور اس میں انسانوں کے جسموں کو مکمل کرنا اور زمین سے انسانوں کے جسموں کو اٹھانا اور ان میں روحوں کو سور پھونکوا کر روحوں کو ڈالنا اور میدان محشر میں ان کو جمع کر لینا. اللہ فرماتے ہیں ہم ایسی قدرت والے ہیں یہ سارا نظام اتنی دیر میں کر دیں گے جتنا تمہارا آنکھ کو جھپکنا اور کھولنا ہے، بلکہ اس سے زیادہ تھوڑے وقت میں ہم یہ سارا نظام قائم کر دیں گے. اللہ ایسی قدرت والے ہیں. تو والبعث بعد الموت والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، ایمان والے کے لیے سب سے بڑی اطمینان کی چیز کہ جو میرے ساتھ ہوا یہ اللہ کی تقدیر سے ہوا. میں ایمان اور اعمال پر ہوں تو ناگواری میں بھی خیر ہے، اور اللہ نے خوشی دی ہے تو اس میں بھی اللہ کی رضا کے مطابق میں نے اس کو استعمال کرنا ہے. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اعلان ہے اللہ کا کہ تمہارے رب نے اعلان کیا اگر تم میری نعمتیں چاہے وہ روحانی ہوں، جسمانی ہوں، دینی ہوں، مادی ہوں، ان پر شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو اور بڑھا دوں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو میری پکڑ بہت سخت ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو تقدیر یہ اللہ کی طرف سے ہے. پھر ایمان والا وہ کسی حال میں اس کا ہر سانس یہ فائدے سے خالی نہیں ہے. اس کے دل میں ایمان ہے، اس کی زندگی میں اللہ کے احکام ہیں، ناگواری ہے تو وہ صبر کرے گا، اور نعمت ملی ہے تو اس کا شکر ادا کرے گا. جی ہاں، کہ جیسے ایک آدمی کو وہ جا رہا ہے سڑک پر اور اس کا کوئی دوست آ رہا تھا، اس نے گاڑی روکی کہ اچھا ہوا تم یہاں مل گئے، کیا بات ہے کہ میں تمہارے لیے بڑی بہترین گھڑی لایا ہوں اور یہ لو گھڑی اور پہن لو ہاتھ میں. اب وہ کہے میرا تو وہم و گمان بھی نہیں، سر راہ چلتے ہوئے دوست نے روکا، اس نے گھڑی دی. اب وہ گھڑی جو پہنے ہوئے ہے وہ چل رہا ہے تو بھی اپنے دوست کا خیال ہے، کھانے کے لیے بیٹھا ہے تو بھی اپنے دوست کا خیال ہے، اور جہاں وہ گھر میں پہنچا ہے اور دکان میں بیٹھا ہے جب گھڑی دیکھتا ہے دوست کا خیال. تو ایک گھڑی دینے والے کا خیال انسان اتنا رکھتا ہے تو وہ اللہ جس نے ہمیں انسان بنا کر ساری نعمتیں دی، تو بتائیے بھائی کبھی اسے غافل ہونا چاہیے؟ اور ہم اپنے دل کو دیکھیں کیا حال ہے کہ نماز اتنا ہم گر گئے، اتنا اس کو بھلا دیا کہ وہ اپنے گھر میں اذان کے ذریعے بلواتا ہے، ہم وضو کر کے آتے ہیں اور مسجد کی صف میں کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ اکبر کہہ کر دنیا کو پیچھے ڈال دیتے ہیں اور نماز میں ہاتھ مانگتے ہیں تو بھی دنیا کا خیال. کہاں ہم پہنچ گئے ہیں؟ ایک گھڑی ملنے پر، ایک قلم ملنے پر، ایک موزے ملنے پر کتنے دنوں تک ہم اور جب تک وہ موزے پڑے ہوئے ہیں بھائی تمہیں جب بھی میں دیکھتا ہوں میرا دوست یاد آ جاتا ہے. وہ ایک انسان ہے، اس نے کسی غرض کے لیے دیے ہیں، اور وہ اللہ اتنی نعمت، اس لیے کہتے ہیں اللہ کے راستے میں نکلو، اللہ کو اتنا بیان کرو، اللہ کا ذکر اتنا کرو کہ 24 گھنٹے میں کسی وقت بھی ہمارا دل اللہ سے غافل نہ ہو. فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد تو رکھو تو میں تمہیں نہیں بولوں گا. وادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو تو صحیح، مجھ سے مانگو تو صحیح، میں تمہیں عطا کروں گا. تو اس لیے بھائی یہ جہاں اللہ ایمان والا، تو پھر جب جا رہے ہیں راستے میں سیکھنا سکھانا ہو، اور سیکھنے سکھانے میں یہ ایمانیات ہیں، اور نمازوں کو وضو اور نماز اس کو بھی پرانے ساتھی نئے ساتھی کو سکھلا دیں. اور اس کے بعد بھائی ہم نے جو یہ عمل دعوت کیسے دینی ہے، ہم نے تعلیم میں کن آداب سے بیٹھنا ہے، ہم نے گشتوں میں کن آداب سے جانا ہے، یہ آداب ہم ایک دوسرے کو سکھلائیں. اور پھر جو وقت ملے تو اللہ کا ذکر کریں. یہ تو زبان کا ذکر ہے سبحان اللہ الحمدللہ، ورنہ دل کا ذکر تو کبھی بھی دل اللہ سے غافل نہ ہو. نماز کا وقت ہے، جی ہاں، روزے کا وقت ہے، حج کا ایک وقت ہے، لیکن ذکر کا کوئی وقت نہیں. فاذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے میرے بندو ہر وقت مجھے یاد رکھو، اور جو مجھے یاد رکھے گا میں تمہیں یاد رکھوں گا. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، دیکھو مجھے یاد رکھو اور میرا شکریہ ادا کرو، میری ناشکری ادا نہ کرنا، ناشکری پر میرا بہت غصہ اور نعمتوں سے محروم ہو جاؤ گے. تو بھی ذکر کرتے ہوئے جانا ہے، دعا کرتے ہوئے جانا ہے، کیونکہ جانا ہے ہم نے علاقوں میں اور دعوت دینی ہے. گاڑی سے اترے، بس سے اترے اور بستی کی طرف جا رہے ہیں. اور بھائی چلنے میں اگر پیدل چلنا نصیب ہو جائے تو بڑی خوشی کی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا بیت اللہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے آسمان، اس کے لیے اللہ نے براق سواری بھیجی، اور براق سواری کی اس کی
تو اس کا قدم جہاں نظر جائے وہاں تک، اور آن کی آن میں بیت اللہ تک پہنچے، اور ساتوں آسمان اللہ کے دربار میں پہنچ گئے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پیغام، اے کملی والے آپ پہاڑی سے اتریے اور لوگوں کے پاس جائیے، تو آپ پیدل جا رہے ہیں اور مکی کی گلیوں میں پھر رہے ہیں اور پہاڑوں پہ چڑھ رہے ہیں اور طائف پیدل جا رہے ہیں اور صحابہ کرام کو پیدل لے جا، اللہ کا پیغام لے کر جانا۔ تو جیسے عرض کیا کہ اس راستے کی مشقتوں پر جب ہم آئیں گے، وہ تو ایک ایک قدم پر اللہ عطا فرمائیں گے، اور قدم تو بہت بڑی بات ہے، قدم پر پڑنے والے غبار کی وجہ سے اللہ جو مشقت اور ناگواری، ایک غبار کی ہم بغیر احساس کے یہاں بیٹھے ہوئے کتنا غبار جمع ہوگا، اب گھر جائیں گے اللہ کے راستے میں جائیں گے، مسجد میں بھائی نہا دھو لو، بڑا غبار جم گیا، یہ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ نے فضل فرماتے ہوئے بارش کر دی اور یہ مٹی جم گئی، لیکن تھوڑی بہت غبار اور فضاؤں میں غبار ہے۔ تو اس غبار کی قیمت کتنی ہے؟ چاہے اس میدان میں بیٹھے ہیں، چاہے اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، جن جسموں پر اللہ کے راستے کی غبار پڑ گئی، جہنم کی آگ تو ان کو کیا لگے گی، اللہ نے جہنم کا دھواں بھی ان پر حرام کیا ہے۔